Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish Dilam by Samreen Shah. Episode 9. ये लो, तुम्हारी आंखें भी बड़े सुर्ख हैं। वाकई सिर्फ सर का दर्द है ना? सबीना ने गोली ली और पानी पीकर वो दोबारा भूखे बनाने में लग गए। हाँ, बस हो जाता है, मौसम भी तब्दील हो रहा है ना, इसलिए। एक तो फिर चंगी गल नहीं। ख्याल रखो, तुम्हारे जबरदस्त काम को देखकर कस्टमर ने 2 मजीद भूखे बनवाए। तुम्हारे काम में बड़ी सफाई है, मेरे लिए तो लगी साबित हुई हो। सबरीना हंस पड़ी। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना प्रिंटेड रिबन मंगवाएं। ये रस्टी और ब्लैक कलर के रैपर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ऑफर है। बढ़िया मतलब? आई मीन बेहतरीन। मैं जैकी जो हमारी सप्लायर है उसे बता देती हूँ। जैसे ही आएगी उससे मुलाकात के वक्त बता देना। तुम्हें बाद में मजीद क्या चाहिए? ठीक है। अगर सर दर्द ज्यादा करे तो जाकर ऑफिस में सोफे पर लेट कर जरा गैप ले लेना। मैं आती हूँ। ओहो, तो फूलों के बीच आखिर एनाकोंडा क्या कर रही है? सभी ने एकदम मुड़कर उसे देखा तो सुनहरे बालों वाला टैटू बाइकर स्नैक था, जो इस वक्त ग्रे जैकेट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में अच्छा लग रहा था, मगर सबरीना को नहीं। तुम्हारे यहाँ हेलो हाय का कोई सीन नहीं है? एटिकेट्स डसने की आवाज निकाल लो। तुम्हारा वाला काम मैं नहीं करती। स्नैक हंस पड़ा। खासी तपी हुई लग रही हो आप। वैसे यहाँ सकोरा के सामने नौकरी ढूंढ ली? वो कब से इतना सखी हो गया मदद करने के मामले में? नौकरी खुद अपने बलबूते पर ढूंढी है, खजान ने कुछ नहीं किया। आहा, तभी सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, सकोरा और मदद कर दे। वो मजीद अंदर आया। उसके हाथ में बैग था। जी, क्या चाहिए आपको? जब उसने स्नैक की नजर खुद पर महसूस की तो बोली, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो तुम फारिग लग रही हो। किस सेंस में आपको फारिग लग रही हो? अब सबीना ने उसकी आंखों में देखा। ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स के कामों में? ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स नहीं है, फुल टाइम जॉब है। ये कैसी जॉब है? बस फूल तोड़कर या निकाल कर देने होते हैं। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने लाल गुलाब का फूल उसके बुके से निकाल कर उससे दिया। सबरीना ने उसे नजरअंदाज किया। मतलब, देखा, तुम भी समझती हो कि ये काम बेकार है, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो? कितनी मुनाफिक हो तुम। मेरा वक्त बर्बाद मत करें स्नैक। अगर आपने कुछ लेना है तो बताएं, नहीं तो जाएं यहाँ से। खैर, लेने तो नहीं आया, देने आया हूँ। उसने माइकल कोर्स का शॉपिंग बैग उसके सामने किया। ये क्या है? देख लो। क्या करूं देखकर? ओफो एनाकोंडा, चुप करके देखो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरा नाम सबीना अहमद है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या नाम सोचकर रखा तुम्हारे माँ बाप ने? सही चुड़ैलों वाली फीलिंग्स आती हैं। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा भाई, मजाक कर रहा था। देखो भी प्लीज। सबीना को लगा वो नहीं जाएगा, नहीं तो तेजी से शॉपिंग बैग लेकर उसने बैग निकाला और देखा तो स्नैक लेदर का पर्स था। कैसा है? अच्छा है, देख लिया मैंने। अब आप इसे लेकर जा सकते हैं। देखने के लिए नहीं, लेने के लिए कहा है। ये तुम्हारे लिए। उसने बैग टेबल पर रखा। सॉरी, मैं गैरों से तोहफे नहीं लेती। साकुरा सही कह रहा था, तुम यही कहोगे। सबीना एकदम चौंकी। क्या कहा कजान ने? वो तो कहता रहता है, खुद हर लड़की को तोहफे देता रहता है। मेरी एक्स तक को देता था ताकि मैं चिढ़ूं, और अब मैं उसके दोस्त को देना चाहता हूं तो वो मुकर गया। क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स को भी देता था? मुझे तो डेयर्स ही दिए उस आदमी ने, और उसने सबको, यहां तक कि अपने दोस्तों की लड़कियों को भी। हाँ, हॉक, ब्लैक, जोश, ग्रिल, सबकी गर्लफ्रेंड्स को कुछ तो उसके चार्म की वजह से हमें छोड़ भी देती थी। सबीना ने फूलों को मुट्ठियों में लिया। नाइस, अब भी ऐसा करता है वो? हाँ, एक हफ्ते पहले एक लड़की जोश की दीवानी निकली। कजान ने चैलेंज ले लिया कि वो उससे ब्लैक का भूत उतारेगा। बस फिर 5 स्टार होटल में खाना और शैनेल का परफ्यूम जो यकीनन टिशोडाइन का था, बस वो तो पागल हो गई। राइस की सैर भी करवाई उसके बाद। कौन जोश? ओह,
क्या बात है उनकी। सबीना का दिल किया कि कजान कहीं उसे नजर आ जाए, उसके मुंह पे वो सारे तोहफे मारे जो उसने सब लड़कियों को दिए थे, बस मुझे सुट्टे मारने और ख्वार करने के लिए रखा है। बहुत प्यारा है स्नैक, मैं रख रही हूँ, थैंक यू सो मच। उसने बैग पकड़ा और स्नैक की तरफ मुस्कुराई। वाओ, तुम तो जल्दी मान गई। मुझे लगा अपनी जबान का इस्तेमाल करना होगा या फिर सांप लाना पड़ेगा हाँ करवाने के लिए। नहीं, जब इतना महंगा तोहफा लाए हो तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। अब जाओ। स्नैक कुछ कहने लगा, एकदम उसका फोन आया। स्नैक ने फोन निकाला, देखा हक था। वो बंद करने लगा कि एकदम सोचकर उसने फोन उठा लिया। साकुरा के गैरेज के करीब हूं मैं। नहीं, अभी नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? क्या? ये क्या किया उसने? सबीना ने एकदम उसकी गाली निकालने पर तेजी से सर उठाया। वो गधा कहाँ है साकुरा? हमें भी बीच में फंसाएगा और अपने घर वालों को भी। बाकी का नहीं, अगर तिशो और एनाकोडा जेल गई तो? अब सबीना ठहर गई। जेल? क्या किया है कजान ने? स्नैक ने मजीद कुछ कहकर फोन बंद किया। क्या हुआ, क्या किया है कजान ने? स्नैक ने उसे देखा। तुम एक काम करो, तुम हॉकी क्लब जाओ, छोड़ो सब काम को, या फिर इधर रुकना, घर मत जाना जब तक मैं न कहूं। मगर कजान ने किया क्या है? घबराना मत, लेकिन उसने किसी सोर्स से पुलिस ऑफिसर को खबर दी है कि आलम हाउस में ड्रग्स हैं। सबीना पहले नासमझी से उसे देखती रही, जब समझ में आई तो वो सांस न ले सकी। सबीना ने उसे देखा और फिर रात के गुजरे वाकये को सोचा, जब कजान ने सबीना के कहने पर कि वो गिरफ्तार हो जाएगा तो हंसकर क्या बोला था, वो तो वैसे भी लेकर जाएंगे, देखना तुम सब चलोगे मेरे साथ। ओ गॉड, वो कैसे समझ बैठी कि कजान सकोरा मजाक में बात करे और उस पर अमल ना करे। उसके हाथ एकदम ठंडे हो गए, दिल एकदम अंदर से तड़प कर मचलने लगा। उफ, काश वो सारा जॉइंट पीकर आज के दिन तो होश में ना आती। मगर दूसरी तरफ अपनी बेवकूफी पर गुस्सा भी आया कि अगली बार जब आंख खुलती तो ड्रग्स करने पर मोहतरमा जेल में होती, और उसके बाद जो घर वालों का इंप्रेशन पड़ता, इससे सबीना तप उठी। ऐना, कजान कहाँ है? मुझे नहीं पता, मगर तुम घर नहीं जाओगे, और अगर यहाँ पे पुलिस आई, जो कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि नहीं आएगी, फिर भी एहतियात के लिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से सीधा हॉकी क्लब चली जाओ। कजान, तुम्हारा मैं सर फाड़ूंगी। एक दिन तो सुकून से जीने दो। उसने फोन निकालकर कजान को कॉल मिलाई। स्नैक तब तक जा चुका था। कजान का फोन बंद जा रहा था। सबीना ने लबों को दांतों में लिए टाइम देखा। सबरीना? जीजी के कहने पर सबीना ने उससे देखा। हाँ बोलो जीजी। वो एक क्लाइंट का मैसेज आया है, वो दरअसल जरा मीटिंग करना चाह रहा है, एक इवेंट है, उसे कुछ अरेंजमेंट करवानी है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो क्या तुम उससे 1 घंटे बाद मिल सकती हो? असल में दुकान मैं देख लूंगी या फिर मैं अपने दोस्त को बुला लूंगी। वो मुझे ना बेबी को चेकअप करवाने जाना है। अगर ऐसी बात ना होती तो। सबीना एकदम तेजी से बोली। कोई मसला नहीं जीजी, बताओ कहाँ जाना है, मैं अभी निकल जाऊं। क्या काम है? वो तेजी से बोली। चलो शुक्र है, पहले घर जाकर उस कजान के बच्चे का कुछ करना है। जीजी तो उसके एकदम मान जाने पर मुस्कुरा उठी। तो सी ग्रेट हो। हाँ मैं बता देती हूँ, तुम बेशक घर से फ्रेश होकर निकल जाना, बिजनेस टाइकून है। और फिर जीजी उसे समझाने लगी। सबरीना समझने के अंदाज में सर तेजी से हिला रही थी, मगर हाथ, चेहरे और पैर से लग रहा था उसका ध्यान किसी और तरफ था। वो पागल हो रही थी। बस किसी तरह पुलिस के आने से पहले जहां भी उसने ड्रग इम्प्लांट करवाया है वहां से हटा दे। या अल्लाह, प्लीज उसकी मदद कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मैं जाऊं जीजी? हाँ, ये 3 बुके में चिट पर नाम लिख दिया है ताकि किसी को डिलीवर करवाना है। सबीना ने सर हिलाया। उन्हें वक्त की पाबंदी वाले और हर लिहाज से प्रोफेशनल लोग बहुत पसंद है, ये याद रखना। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। अभी तो भाड़ में जाए वो क्लाइंट, इस वक्त तो उसे कुछ करना है। गहरी कश्मकश में उसने चची अलमास के घर का दरवाजा देखा। खोले ना खोले, अजीब सी बेबसी तारी हुई थी। जितना वो कजान के साथ फ्री हो चुकी थी, इतना वो किसी के साथ अभी तक नहीं हुई थी। क्या करे? अगर जकी के साथ तशवीश के लिए बाकी घर वाले अंदर गए तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन सबको। सबरीना, कुछ सोचो, कुछ तो करो। ऐसे हाथ धरे पे धरे रखकर नहीं बैठना।
ایک دم بیل بجانے لگی. جب کسی نے اسی لمحے دروازہ کھولا تو وہ 5 قدم پیچھے ہوئی. اس کے ہاتھ ایک دم کانپنے لگے. دروازہ زکی نے کھولا تھا. وہ اپنے دروازے پر سبینہ کو دیکھ کر ذرا چونکا, پھر بولا, آپ خیریت؟ چچی گھر پر ہیں؟ سبینہ کی تھوڑی گھبراہٹ کے مارے کانپ رہی تھی, مگر اسے کچھ تو کرنا تھا. مشمہ کی زندگی کا معاملہ تھا. اچھا خاصا اپنی زندگی ڈبلن میں گزر رہی تھی. کسی سے نہ بات کرنی پڑتی تھی, نہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کی تھی, اور آج کزان سکورا کی محبت میں وہ پنگے لینا شروع ہو گئی تھی. نہیں, امی کام سے باہر گئی ہیں. کوئی کام تھا؟ چلو اللہ کا شکر ہے. وہ تیزی سے زکی کو ہٹاتی اندر گھسی اور سیڑھیوں کی طرف اس کے قدم بڑھے. زکی تو اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا. او ہیلو, کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے ذرا دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا. مجھ سے اس وقت کو سوال مت کرو سکی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے, مجھے بتاؤ تمہارا کمرہ کون سا ہے. وہ تو ایک دم الجھ گیا. سبینہ کے چہرے پر سچی مچی والی پریشانی تھی, مگر اس وقت اچانک اس کے گھر میں آ کر کمرے کا پوچھنا حیرت کی بات تھی. وہ لڑکی تو کسی سے اتنے آرام سے بات نہیں کر پاتی تھی. آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ کہیں کیا آپ کو اس ہافو نے بھیجا ہے؟ سنجیدگی سے سبرینا سے بولا اور سینے پر بازو لپیٹ کر مزید کچھ کہنے لگا کہ سبینہ نے اس کی بات کاٹی. بھاڑ میں گیا وہ ہافو. زکی, مجھے بتاؤ کمرہ کہاں پر ہے؟ ٹائم بہت کم ہے. کیوں جائیں بھاڑ میں؟ اسی نے بھیجا ہے آپ کو, ہے نا؟ کوئی چال ہے نا اس کی؟ زکی, میں سبرینا ہوں. میں تمہارا کوئی برا نہیں چاہوں گی. آج تک میں نے تمہیں اور تمہاری فیملی کے ساتھ کچھ کیا ہے کبھی؟ نہیں نا, الٹا میں خود کزان کی حرکت سے تنگ ہوں اور اس کے خلاف ہوں. اب جب میں آئی ہوں تو اس کے پیچھے وجہ ہے نا. جلدی بتاؤ اپنا کام, نہیں تو میں خود تلاش کروں. ایسا کیا ہوا ہے جو میرا کمرہ دیکھنا ہے؟ کچھ کیا ہے اس نے؟ کچھ پلان تو نہیں کر دیا؟ اب زکی کے غصلے اور سنجیدہ چہرے پہ ہلکی سی خوف کی جھلک دکھائی دی. جلدی جلدی بتاؤ زکی. زکی کے کمرے میں داخل ہونے کے چند منٹوں بعد ہی سبینہ نے کمرے کا حشر کر ڈالا تھا. زکی تو جم کے رہ گیا تھا اس تلاشی پر. اس کے بعد چیخنا بھی خوب کہ کیا کر رہی ہو, مگر سبینہ کا انداز ایسا تھا کہ اسے زبردستی غصے سے روک نہیں پا رہا تھا. دراز کھول کر ساری چیزیں نکالنے لگی. ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ پلیز, اگر بدلہ لے رہی ہو تو میں بالکل چھوڑوں گا نہیں. میں تایا ابو سے بے شک ڈرتا ہوں, لیکن اس طرح کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. پلیز ہٹو. مگر سبینہ سن نہیں رہی تھی, بھاگ کر الماری کی طرف گئی. نہیں چھوڑو, تم ضرور اس کے کہنے پر آئی ہو. پیسے دیے ہیں نا, ہٹو سبینہ. سبینہ کے بازو پکڑ چکا تھا, مگر سبینہ نے ایک دم اچھل کر اپنا بازو ہٹایا. ہاتھ مت لگانا مجھے کوئی شوق نہیں ہے زکی, لیکن اگر تمہاری اور کزان کی لڑائی سے مشمہ کی زندگی متاثر ہو یا میرے خالہ خالو کو کسی قسم کی شرمندگی اٹھانی پڑی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. ایسا کیا نکلے گا میرے کمرے میں جو میرے کمرے سے سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ سبینہ نے سنے بغیر اس کی الماری کھولی اور سارا سامان نکال کر چیک کرنے لگی. اس کے انداز میں اجلت تھی. وہ اتنا غور سے بھی نہیں دیکھ رہی تھی. ایک دم ٹھہر گئی, اٹھ کر گھومی. اس نے چھوٹے سے سنگل بیڈ کا میٹرس اٹھا کر الٹا کیا کہ ایک دم ساکت ہو گئے. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. جبکہ جب اسے چیخ کر اپنے کمرے سے نکالنے لگا تھا, ایک دم بستر کے نیچے موجود ڈھیر سارے سفید چونے کے پیکٹ دیکھ کر اس کا چہرہ سفید ہو گیا. سامنے منظر نے تو اس کی بولتی بند کر دی. سبینہ کے بھی ہاتھ کانپنے لگے. ارد گرد اب جیسے پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے. مٹھیاں بھیجے اس نے ارد گرد بیگ تلاش کرنا چاہا تو زکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دبی آواز میں چیخا, یہ اس کی حرکت ہے. اس نے کیا نا, اس نے بتایا نا. ابو اور عقیل بھائی کو پتا چلا تو شٹ, اس کو پھینکو. نہیں, ابو اور بھائی کو بتانا ہوگا. میں جاتا ہوں. وہ تو ایک دم پاگل ہی ہو گیا تھا. ڈر ایسا حاوی ہوا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا رد عمل دکھائے. بیگ تو چھوٹا سا, اسے جلد از جلد چھپا کر کہیں پھینکنا ہے, اور چپ کر کے بیٹھو. سبینہ منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھنے لگی, جو سر پکڑے کسی ڈرے سر میں بچے کی طرح اپنے ابو اور بھائی کو بلانے کے در پہ تھا. مگر سبینہ نے اسے روک کر دروازہ بند کیا. تیزی سے بیگ تلاش کرنے لگی. چند سیکنڈ کی تلاشی میں اس نے درمیانے سائز کا سپورٹس بیگ نکالا اور بڑی پھرتی سے سارے ڈرگز پیکٹ اس میں ڈالنے لگی. کیا کر رہی ہو؟ یہ ورنہ شک ہو جائے گا انہیں. پاپا اور بھائی کو آنے دو, نہیں تو برباد ہو جاؤں گا میں. وہ تو یہی چاہتا تھا. وہ چیخ کر زور سے مکہ الماری پہ مارنے لگا. سبینہ تو ڈر کر اچھل گئی اور مڑ کر اسے تیزی سے دیکھا. چپ, ایک دم خاموش. چپ کر کے خود کو قابو میں لاؤ. میں ڈال رہی ہوں نا, میری یہ مدد بیکار جائے گی. پلیز
اگر چاہتے نہیں ہو کہ تم اور تمہارے گھر والے جیل میں گھسیٹے جائیں تو جاؤ منہ دھو کر خود کو سنبھالو اور حلیہ بھی درست کرو۔ نہیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، ہم وہی بتائیں گے جو سچ ہے، یہ اس ساکورا کا کام ہے، اس الو کے۔ شٹ اپ زکی، اگر تم 2 منٹ میں نارمل ہو کر کمرے کا حشر ٹھیک نہیں کرو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر سنبھالنا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، جہاں سے نکلتی ہے چیز وہیں سے تفتیش ہوتی ہے۔ زندگی داؤ پر لگ جائے گی تمہاری زکی، ساکورا کا کچھ نہیں جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ اگر چاہتے ہو زندگی اپنی انا کے چکر میں اندھے ہو کر مت کو چلنا، میں یہ لے کر جا رہی ہوں، تم بس نارمل رہنا، منہ سے کچھ مت بولنا۔ جاؤ واش روم جاؤ، تب تک دیکھتی ہوں میں۔ زکی کو ہوش میں لانے کے لیے اس کی بازو کو پکڑ کر زور سے جھنجھڑ رہی تھی۔ اوف، یہ سائرن اصلی تھے یا نکلی؟ اس کی جان جا رہی تھی۔ یا اللہ، کچھ معجزہ کرتے، سنیک اور ہاک نے روک دیا ہو، ورنہ زکی کی حالت سے لگ تو نہیں رہا تھا کہ پولیس والے کچھ نہ پا کر بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ زکی، تمہاری زندگی، سن رہے ہو؟ تمہاری زندگی برباد کرنے کا تمہیں بھی حق نہیں ہے۔ سبینہ کو اپنی دلیری اور انداز پر حیرت تھی، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے پھرتی سے بازوؤں میں سارے پیکٹ اٹھا کر ڈالے۔ 2 منٹ لگا کر اس نے زپ بند کیا۔ زکی تیزی سے واش روم کی طرف گیا۔ اس کے پیلے چہرے سے پتہ چل رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے بیگ اٹھا کر زکی کو آواز دینے لگی، مگر وہ شاید سننے کے ہوش میں نہیں تھی۔ سبینہ نے تیزی سے بھاگ کر لان کے پیچھے کی طرف بڑی سی گولائی والی کھڑکی کھولی اور اس نے بیگ پھینکا جو سیدھا باہر لان والی جگہ گری۔ ٹھپ کی آواز سے سبینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے، مگر مڑ کر بھاگ کر اس نے بستر ٹھیک کرنا چاہا، لیکن سامنے کھڑکی سے دیکھا تو پولیس کی گاڑی آ رہی تھی۔ اب تو سبینہ کو لگا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ تیزی سے میٹرس ٹھیک کیا اور کمرے کا حلیہ صحیح کر کے وہ پھرتی سے زکی کو آواز دے کر نیچے کی طرف بھاگی۔ اندھا دھند بھاگ کر وہ لان میں آ کر بیگ اٹھا کر پیچھے یارڈ کے باہر والے حصے پر پھینکا، جہاں پہ بے تحاشا درخت تھے، اور درخت سے پیچھے دوسرے گھر کا یارڈ اور گھر تھا، مگر وہاں کا راستہ بڑا کٹھن تھا اور مشکل تھا۔ لیکن سبینہ کو یہی سوچا، اتنے زور سے پھینکنے پر اسے گھر پر بیل سنائی دی۔ اب تو وہ جھلی پاگلوں کی طرح فینس پر چڑھنے لگی۔ پھسلتے گرتے وہ چڑھ ہی نہیں پا رہی تھی تو بے بسی سے وہ اپنے گھر کی یارڈ کا دروازہ کھول کر گرتے پڑتے آئی۔ مشمہ کچن میں موجود کاؤنٹر پر کیک کا بٹر بن تھی تو ایک دم سبینہ کو یارڈ سے دیکھ کر چونک اٹھی، لیکن چونکنے سے زیادہ جب سبینہ کا زخمی بازو دیکھا تو ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سبو، یہ کیا ہوا؟ چپ، میں آتی ہوں، مجھے پکارنا مت۔ لیکن یہ چوٹ، بتاؤ تو صحیح، کدھر تھی تم؟ یاد آیا، تم تو کام پر گئی تھی۔ سبینہ اس کی بات انسنی کرتے تیزی سے مین ڈور کی سائڈ پر لگے شیشے سے باہر کا منظر دیکھنے لگی اور پھر ٹھہر ہی گئی۔ یہ کیا؟ ابھی تو پولیس کی گاڑی گلی میں داخل ہوئی تھی، تو یہ کیا تھا؟ کیا چکر تھا؟ کہیں اس کا وہم تو نہیں تھا؟ کسی نے سبینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو سبینہ ڈرتے ہوئے مڑی۔ سبو، میں ہوں، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ 1 منٹ سبو، کوئی تمہارے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ سچ سچ بتاؤ، تمہاری یہ حالت اور زخمی بازو، اس کے بعد دروازے کی طرف دیکھنا، میری جان کیا ہوا ہے؟ یا اللہ، ابھی تو کل ہی ایک بیچاری 32-23 سالیہ خاتون نارتھ لندن میں 2 دن سے لاپتہ تھی، بعد میں انہیں کچرے کے ڈھیر میں مری ہوئی ملی اور پولیس والا ذمہ دار تھا۔ بتاؤ سبو، کوئی پیچھے تو نہیں تھا؟ میری جان بتاؤ سبو، مجتمع نے سبینہ کا گال تھامے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں ہوا، میں بھی آئی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، دیکھا تو وہاں کوئی پولیس کی گاڑی نہیں تھی۔ سبو، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سبینہ جانے بغیر تیزی سے گلی سے باہر کی طرف بڑھی۔ مشتمع کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ سبو، یا اللہ، اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ سبینہ آگے بڑھ کر دروازے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ اس کا وہم تھا؟ جس طرح وہ سائرن سن رہی تھی؟ وہ مڑنے لگی۔ جب کسی نے اس کی بازو پکڑا تو اب تو ڈر سے وہ ایک دم آخری حد تک پھٹی کہ اس کا ہاتھ جس میں انگوٹھی پہنی تھی وہ سیدھا اسنیک صاحب کے ناک پر لگا۔ اف! اسنیک کا ہاتھ چھوٹا اور سیدھا اپنی ناک پر گیا۔ سبینہ ایک دم حیرت سے منہ کھولے بولی، اسنیک تو زبان کے بجائے ہاتھ اچھے سے ڈس دیتے ہیں تمہارے۔ ایناکونڈا، نائس، بہت زور سے مارا ہے۔ اسنیک، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور سبو، ہو کیا رہا ہے؟ جبکہ ان دونوں کو خود ابھی نہیں پتا تھا
کہ کیا ہوا ہے تو بیچاری کو کیا بتاتے؟ پکڑو، ناک پہ رکھو، عجیب تمہارے ڈرامے۔ سبو کی انگوٹھی اتنی بھی بھاری نہیں تھی جو اتنی دیر سے ناک پکڑ کر بیٹھے ہو۔ وہ کولڈ پیک اسے پکڑا کر سیدھا سبینہ کے پاس بیٹھی جو اپنے ہلکے سے زخم پر بینڈیج لگا رہی تھی۔ شکر ہے کٹ گہرا نہیں تھا، بس خون زیادہ نکل آیا۔ تمہارے منہ پر مارو نا اس کی انگوٹھی تو ڈینٹ پڑ جائے گا، پھر تمہارا شوہر اپنی زندگی کی گاڑی گھما دے گا کہ ساری زندگی ڈینٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو چڑ تو خود بخود ہوگی۔ اس کے بعد اس ڈینٹ کے بجائے وہ دوسری لڑکیوں مجھما نے ریموٹ اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، مگر اسنیک نے کیچ کر لیا۔ اپنی کالی زبان کو قابو میں رکھو اسنیک، نہیں تو کاٹ کے رکھ دوں گی۔ اب جان گئی کہ اسے اسنیک کیوں کہا جاتا ہے۔ اس نے سبینہ سے کہا جو بنا رد عمل دکھائے پیچھے ہوئی۔ میرے خطرناک قابلیت پہ کہا جاتا ہے، میں تو سچ بولتا ہوں، جنہیں ہضم نہیں ہوتا انہیں لازمی ہی کڑوی لگے گی۔ ایسے تمہارے گھر میں چھوٹے منہ صحیح، لیکن کھانے پینے کا پوچھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ مہمانوں سے پوچھنے کا رواج ہے؟ ایویں منہ اٹھائے لوگوں سے ہم سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے، بالکل ساکورا کے سگے خون ہو، کنجوس کہیں کے۔ ہمارے گھر کوک پیزا سب کچھ کھا پی کر چلا جائے گا، مگر اس کے پاس جاؤ تو بولے گا فالتو پیسے نہیں ہیں، فالتو لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ خیر، اینا تو میری دوست ہے، اچھی سی ٹھنڈی بیئر لے آؤ۔ سبینہ کی آنکھیں اس کی بیئر سے کہنے پر پھیل گئی۔ اب مجمع نے جوتی اتاری تو اسنیک نے بچاؤ کے لیے کشن اٹھا لیا۔ بیئر؟ یہ تمہارا اور تمہارے دوستوں کا گھر نہیں ہے جو تمہاری جیسی شے ملے، اب دفع ہو۔ بیئر کب پیا تم نے ہمارے گھر میں؟ بیئر کی شکل تو کیا، بیئر کا نام سن کر ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ساکورا کو بھول کیوں جاتے ہو؟ وہ تم لوگوں کا بھائی ہمارے جیسا ہے، کزان شراب نہیں پیتا۔ اب مشبہ کے بجائے سبینہ نے بولی۔ سبینہ کے کہنے پر اب اس نے ایک دم چونک کر اٹھا۔ سبینہ کے انداز میں کچھ تھا جس پر ایک دم اسنیک اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم سب نکمے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ضرور ہے، مگر میرا بھائی ہے وہ۔ میرے بھائی نے شراب جیسی شے کو آج تک منہ نہیں لگایا۔ وہ دن کیوں بھول گئی مچھو ڈارلنگ جب کزان 20 سال کا تھا؟ گہرے نشے میں تم لوگوں کو کچرے کے ڈھیر کے قریب کسی بندے کے روپ میں ملا تھا عجیب سے۔ اب سبینہ کو لگا جیسے کسی نے ہیمر زور سے اس کے سر میں مارا ہو۔ اسنیک کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بلڈ میں شراب کی بڑی مقدار پائی گئی تھی۔ تو تم کس کزان کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، وہ اب شراب نہیں پیتا مگر نشہ کرتا ہے نا ایناکونڈا؟ نشہ کرتا ہے نا؟ اب وہ سبینہ کی آنکھوں میں دیکھے اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ایسا اس نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف دادی کو سبق سکھانے کے لیے اس دن ایسا کیا تھا۔ نشیوں کی طرح وہ ڈرنکر ہو کر بس دادی کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اس دن کی بات ہے، ورنہ کزان کو خود شراب نہیں پسند۔ رہی بات نشہ کرنے کی تو سگریٹ نوشی نشے کے شمار میں کب سے ہونے لگی۔ آدھا جان سگار پیتے ہیں، چاچو سگریٹ پیتے ہیں، کیپ نے پی لی تو کون سی بڑی بات ہے۔ اب سبینہ پھٹی آنکھوں سے مجمع کی بدلی ہوئی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی۔ اسنیک اس سے کچھ پوچھنے لگا کہ اچانک اس کا فون آ گیا، دیکھا تو ہاک تھا۔ سر جھٹک کر اٹھا۔ سبینہ بھی مجمع سے پوچھتی یہ سب کیا تھا تو اس کے فون پر بھی کال آ گئی۔ دیکھا تو یاد آیا اس سے میٹنگ میں جانا تھا۔ او نو، اس نے جی جی کو کال ملائی۔ ہیلو جی جی، وہ اصل میں وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کے لیے کچھ سوچنے والی تھی کہ جی جی نے کہا ہاں وہ اصل میں باسط صاحب کے اسسٹنٹ کی کال آ گئی تھی، میٹنگ کینسل کر دی، وہ انہیں دوسرے شہر جانا تھا۔ ان کی رولیں تو اکڑو جی، میں نے کہا مینیجر سے میٹنگ کرا کے معاملہ ختم کرے تو باسط صاحب خود کرنا چاہتے ہیں، پرفیکشن فری جو ٹھہرے تو شمع چاہتی ہوں۔ یار بزی تھی، اوپر سے ایک دو بار کال کی تو فون بن جا رہا تھا، آدھی انگریزی میں اور آدھی اپنی زبان میں۔ اس نے سبینہ کو اطلاع دی۔ سبینہ نے شکر کا گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا نو پرابلم جی جی، میں کیا واپس آ جاؤں؟ ابھی بھی کافی ٹائم پڑا ہے۔ ہاں، ابھی بھی 5 گھنٹے پڑے ہیں۔ دکان کی ڈپلیکیٹ چابی تو ہے نا؟ ہاں ہے، ٹھیک ہے بیبی۔ ابھی تو بس بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں، بس باری کا وقت آئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ سوری، ایک تو گھبراہٹ میں میری زبان عجیب ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ سبینہ ہنس پڑی۔ مجھے کچھ لفظ سمجھ نہ آئے جی جی، تو بھی ساری بات سمجھ جاتی ہوں۔ بیبی کے لیے دعائیں، پریشان مت ہو، میں دکان دیکھ لوں گی۔
مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے، آخر کو پھولوں سے محبت کرنے والی لڑکی ہو۔ فون بند کر کے اس نے مڑ کر دیکھا، اسنیک اندر آ رہا تھا۔ اینا بتاؤ بیگ کہاں پھینکا ہے؟ بیگ؟ کون سا بیگ؟ یہ مشکوک طریقے سے بہیو کیوں کر رہے ہو دونوں؟ مجھے کچھ بتاؤ سبو۔ اور یہ اینا کب سے بن گئی؟ سبینہ نام ہے اس کا؟ تم ہاک کی طرح کڈو بلا سکتے ہو۔ کون سا بیگ اسنیک؟ سبینہ بھی کزان کا پول مجتمع کے سامنے نہیں کھولنا چاہتی تھی تو نہ سمجھی سے بولی، محبوب کی بدنامی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اسے ہرگز قبول نہیں تھی، خواہ وہ کتنا بدماش کیوں نہ ہو، مشہور ہو، وہ مر کر بھی اپنے ہاتھ سے 1% کنٹریبیوشن نہیں دے گی اس کی بدنامی میں۔ سپو اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو میں سچ میں بری طرح پیش آؤں گی۔ مجتمع کمر پر دونوں ہاتھ تک کے بس اس کو کچا چبانے کے در پہ تھی جو گزرتے وقت میں میسنی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ اوکے۔ اسنیک پھرتی سے اس کے سامنے آیا۔ سبینہ نے اسے گھورا۔ میرے خوبصورت چہرے کو بعد میں گھورنا، جاؤ جلدی سے وہ بیگ لے کر آؤ، میں ہمارے مال کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کون سا بیگ؟ کس مال کی بات کر رہے ہو اسنیک؟ ہاں کون سا بیگ؟ مجھے نہیں پتا۔ سبینہ جانے لگی تو ایک دم اسنیک نے پھر اسے روکا۔ جس طرح بھگایا ہے انہیں واپس بھی لا سکتا ہوں، شاباش، میری زبان میں سمجھ جاؤ۔ اگر ساکورا کو پتا چلا کہ تم نے یہ بہادری دکھائی تو چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں۔ مطلب پولیس والے آئے تھے؟ وہ تیزی سے بولی۔ کون سی پولیس؟ اگر تم دونوں نے اب مجھے کچھ نہیں بتایا تو تم دونوں کا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ رہی سامنے دیوار، آرام سے کرنا، میرے کان ذرا حساس ہیں۔ اسنیک دلکش انداز میں مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، اف، یہ دل جلانے میں سارے بائکرز گینگ ایک جیسے تھے۔ کیا کزان؟ کیا اسنیک؟ بتاؤ کہاں پہ ہے وہ؟ میں نے زکی کے بیک یارڈ کے پیچھے پھینکا ہے۔ اسنیک حیرت سے پہلے اس کی بات سننے لگا پھر ہنس پڑا۔ نائس، یقیناً اسے پھینکنے کی وجہ سے تمہارے بازو بھی زخمی ہو گئے۔ محترمہ وہ جگہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھی، پر آپ کی دیدہ دلیری اور بہادری پر داد دینی ہوگی۔ اب سمجھا ساکورا نے تم سے دوستی کیوں کی۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ سیدھا لان کی طرف گیا۔ سبینہ نے زمین کو گھورا پھر جانے لگی مگر مجتمع نے اسے روک دیا۔ اس کے بعد ناچار سبینہ نے اسے بتایا کہ کزان نے شرارت کی تھی اور کزان کی شرارت کس نوعیت کی تھی۔ وہ دونوں باہر لان میں بیٹھی رات کے وقت گرین ٹی پی رہی تھی کہ اچانک مجتمع کی کال آ گئی اور وہ معذرت کرتی اٹھنے لگی کہ سبینہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، صاحب بھائی سے بول دو کہ اب رخصتی کی تاریخ رکھ لیں، ایسے نہیں چلے گا۔ مجتمع نے آنکھیں دکھائیں، بات ہی تو کرتے ہیں صرف، اس پر بھی پرابلم ہے؟ سبینہ ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی، بالکل، بات ہی تو کرتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ تمہاری زندگی میں تمہارا بندہ آئے گا نا تب پوچھوں گی تم سے۔ اچھا میں 2 منٹ میں آئی۔ مجتمع کا 2 منٹ 2 گھنٹے تھے تو سبینہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، سوری میں کمرے میں جا رہی ہوں، ایک بہت زبردست پھولوں کی کتاب لائی ہوں، بہت پرجوش ہوں اسے پڑھنے کے لیے، بس پھولوں میں سر مارتی رہنا۔ یونیورسٹی جوائن کیوں نہیں کی تم نے؟ ابھی بھی وقت ہے سبو، کچھ کرتے ہیں اس بارے میں، آدھا جان اور ابو سے بات کرتے ہیں۔ مجھے شوق نہیں رہا، بس ایڈمیشن کے لیے ٹرائی مارا تھا، کوئی ارادہ نہیں ہے میرا کہ میں سر کھپاؤں۔ پڑھائی کے ذریعے پھولوں سے چڑ ہو جانی ہے جو کہ میں مر کر بھی نہیں چاہتی۔ میں ذرا اس پھول کو چیک کراؤں، مجھے نہ جانے وہ ڈھیلا ڈھیلا سا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ ٹاپک چینج کر کے آگے بڑھی اور سیدھا اپنے ماسٹر پیس کی طرف پہنچی۔ اس نے گہرا سانس لے کر آگے بڑھ کر پیار سے ڈیزی کو چھوا۔ دوسری طرف سے آتی چمیلی کی مہک سے اس کا دل ہلکا ہو گیا اور موڈ قدرے بہتر ہو گیا۔ کمرے میں یہ خوشبو لے کر جانے کے لیے اس نے سوچا ان کو احتیاط سے کاٹ کر اپنے کمرے میں رکھے گی تو سیدھا کٹر لینے گیرج کے ساتھ موجود ٹول باکس لینے کے لیے بڑھی جب کسی نے اس کے بازو کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ چیخے وہ سیدھا دروازہ کھول کر اندر چھوٹے سے گیرج میں لے کر گیا اور دروازہ بند کر کے بھی اسے چھوڑا نہیں۔ سبینہ نے بلب کی روشنی سے کزان کا چہرہ دیکھا تو اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا تو کزان بولا، منہ سے کچھ نہیں بولو گی تم۔ سبینہ نے اسے لڑنا چاہا کہ کزان نے گرفت مضبوط کر لی۔ راکی کوئی شیطانی کی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب سبینہ نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا مگر کزان نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کزان؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بدتمیزی؟ اس نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ سبینہ تو 1 منٹ کے لیے ہل گئی۔ اور جو تم نے کیا وہ کیا تھا؟ کیوں
کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے خزان کو دیکھا. اس کی آنکھیں سرخ تھی مگر لہجے سے لگ رہا تھا وہ کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے، پر غصہ ابھی بھی برقرار تھا. اور مکرنے کے بجائے سیدھا بولی، زکی کی زندگی داؤ پر لگانے کے چکر میں آپ سب کی زندگی برباد کرنے لگے تھے. عمر بھر کی سب سزا کاٹتے، وہ بھی صرف آپ کے غصہ ٹھنڈا ہونے کے چکر میں. اب کیوں ایسا کر رہے تھے؟ مجھے بتایا نا، اس نے ایسا کیا کہا تھا آپ سے؟ کس طرح کا بدلہ لینے لگے تھے؟ بدلہ روکی صاحبہ، جو بیج اس عالم ہاؤس نے بویا ہے نا، اسے وہ کاٹنے اور سب ڈیزرو کرتے ہیں. جیل میں سڑنا. اور میں کرتی ہوں جیل ڈیزرو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں بھی جیل میں سزا کاٹتی؟ میں تو آپ کی خیر خواہ ہوں، اس لیے میں بھی یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں کیا؟ اب سبینہ کے کہنے پر کزان ایک دم ٹھہر گیا. اس بلب سے چمکتے ہوئے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، آج بھی اس نے کاجل لگایا ہوا تھا. یہ شاید اب تک اترا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کیا تھا، مگر کزان چاہتا تھا وہ اپنے آنکھوں سے ایک کالی گہری لکیر جو اس کی آنکھوں کو چار چاند لگاتی تھی نہ اتارے. اس کا دل موم ہوا. وہ بہت معصوم تھی، بہت پیاری تھی. اس کا دل تو آئینے کی طرح صاف تھا. عالم ہاؤس میں کافی عرصے سے رہنے کے باوجود وہ ان کے جیسے نہیں ہوئی. تم کیوں جیل کی سزا کاٹتی؟ میں تو سب کی بات کر رہا تھا، تم سب کی لسٹ میں تھوڑی شمار ہو. نرمی سے بولنا چاہتا تھا مگر جواب بڑا تیز لہجے میں نکلا. تو پولیس والے کہتے، آپ سبینہ احمد ہیں، آپ یہاں رہتی ہیں مگر بقول کزان کے آپ سب کی لسٹ میں نہیں ہیں، سو آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. واہ، اچھا سسٹم ہے. پاکستان سے بھی آگے ہیں یہ اسکاٹش لوگ ہیں نا. وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی کزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئے. اتنی تمہیں اپنی پرواہ، تم ضرور اس ٹشوڈائن کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہو. سب سے زیادہ تاؤ مجھے اسی بات پر آیا کہ وہ زکی بچ جاتا، تم ماری جاتی. اچھا تھا پتہ لگتا کسی بے گناہ کو اپنی حرکت. ایک منٹ، کیا آپ کو میری پرواہ ہے؟ سبینہ تیزی سے بولی جا رہی تھی. جب کزان کے کہے ہوئے جملے بعد میں سمجھ میں آئے تو اس کی بولتی بند ہو گئی. کزان نے ہاتھ پیچھے کیے. اسے پتا تھا روکی اب بھاگے گی. نہیں، مطلب تمہارا قصور نہیں تھا تو خوامخواہ ہمارے پنگوں میں گھس کر ماری جاتی. چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھو نا، چپ چاپ، جیسے پہلے اپنے کام سے کام رکھتی تھی. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تو سر ہلا کر بولی، میں تب تک آپ کے پنگے میں نہیں پڑوں گی جب تک آپ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں گے. میں اور میری ذہنی حالت متاثر ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی. میں کام گئی تھی کزان، مجھے لگا ابھی پولیس آئے گی اور سب کچھ تباہ. میں اس وقت کو سوچ ہی نہیں پا رہی تھی. بس یہ کہ میری تو زندگی شروع نہیں ہوئی کہ بس کسی کے ایک غصے پہ میں ماری جاؤں گی. اور امی بابا کے جانے کے بعد مجھے لگ رہا تھا میرے سر سے صحیح معنوں میں چھت ہٹنے لگی ہے. کزان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا غصہ، آپ کی نفرت کیسے ختم کروں تاکہ کل کو اس نفرت کا نشانہ میں بھی نہ بنوں. محبت سے زیادہ نفرت میں طاقت ہے کزان. یہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، یہ ارد گرد لاوے کی طرح پھٹ کر ہلا دیتی ہے. کزان ایک دم پیچھے ہوا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا. ایک ہلکی سی دردنما آواز بے اختیاری میں نکلنے لگی لیکن اس نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا. سبینہ کے چند جملوں سے نظروں کے ساتھ کچھ لہرایا. سبینہ کا بے بس چہرہ اسے اپنا عکس لگا. کزان. سبینہ ایک دم ٹھہر گئی. کزان. کزان نے اپنا چہرہ گھمایا. وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑے. او کاسان، مجھے میری اوکاسان چاہیے پلیز. میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا. کیوں میری زندگی برباد کیا آپ نے؟ بولے میرا کیا قصور تھا؟ یہی کہ میں ساکورا واجد کا بیٹا تھا. میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں تو آپ کی جادی کا بیٹا تھا. آپ کو ان سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آپ کو محبت سے نفرت کیوں ہے آخر؟ آپ کو دوسرے کا سکون چھیننے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اسٹاپ اٹ، چپ ہو جاؤ. سر پکڑے چیخا. سبینہ ڈر گئی. کزان مڑا. کزان نے سر اوپر کی طرف گرا کر گہرا سانس لیا.
اور پھر اس کی طرف حملہ اور انداز میں آیا اور اس کے دونوں گال تھام کر اپنے اوپر قریب کرتے ہوئے بولا، میرا وعدہ ہے، کزان سکورا کا وعدہ ہے کہ کسی کا کوئی بھی رویہ، انداز، حرکت، غلطی، گناہ یا جذبہ یا کچھ بھی ہو تم پر اثر نہیں ہونے دوں گا۔ نہ تم گھر سے بے دخل ہوگی، نہ تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تمہیں، سمجھی؟ میں ڈرنا اس بات سے کہ تم یتیم ہو۔ اٹس اے پرومس۔ میں تمہاری ڈھال بنوں گا، وہ ڈھال چاہے میری حرکتوں سے بچانے کے لیے کیوں نہ ہو، میں بنوں گا۔ مذاق سے آری لہجے میں ایک ایک لفظ کو زور دیتے ہوئے دانت پیس کر سبینہ کے خون میں بس چکا تھا وہ۔ پھولوں کی مہک سے بھی زیادہ طاقتور اور پرسکون تھا اس کا ایک ایک لفظ۔ اس کی بادامی شیپ میں گہری کالی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گندوں میں رنگت اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی گال بالکل آنکھوں سے نیچے تھوڑی کے قریب تک اتنی لال ہو چکے تھے جیسے پیچ پڑ گئے ہو۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ نہ ایسی بات ایسے جذبات دکھا نہیں سکتا تھا، نشے کے وقت بھی ایسا روپ نہیں تھا۔ کزان کا یہ روپ سبرینا کو نشے میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جوائنٹ کے ایک کش سے جو اس کا دماغ گھوم گیا تھا وہ کچھ نہیں تھا کزان کے لفظوں کے ان مقابلے میں۔ وہ بھول گئی وہ اس وقت کہاں ہے، وہ بھول گئی اس وقت وہ کیا ہے اور اس کا اور کزان کے درمیان تعلق کیا ہے۔ ہاک نے صحیح کہا تھا، اسے کرپٹ کر رہا ہے، اس کی سارے ایتھکس، سارے پرسنالٹی کو بگاڑ رہا تھا اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ نشہ بہت خطرناک ہے، منشیات کا ہو یا محبت کا، یہ وقت کے ساتھ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کزان ہوش میں نہیں تھا، جب بھی وہ ایک لمحہ بھی نارمل موڈ میں نہیں آیا، نہ ہی وہ سبینہ کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کرتا تھا۔ کیوں کزان؟ اس نے پھر اسے کہا۔ کزان نے اسے دیکھا تو وہ اور قریب آ گیا، اب دونوں کی ناک ٹکرانے لگی۔ کیونکہ میں ماضی کو دہراؤں گا نہیں روکی، اسے چھوڑ چکا تھا اور کسی ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بار رکا نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں رکا۔ شاید اپنے بے قابو ہوتے جذبات سے گھبرا گیا تھا، یا پھر وہ سبینہ سے اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر اسے اپنا آپ اس وقت نئی آپے میں لگ رہا تھا۔ سبینہ کو بھی اب ہوش آیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا اسپارک تھا جو ایک دم بھڑک اٹھا تھا اور پھر بس ساری سوچ، سارے احساسات کو مفلوج کر دیتا تھا۔ وہ ابھی تک ہل نہیں سکی تھی، یا تو وہ بڑی بھولی تھی یا سب سے بڑی بے وقوف۔ ہاں، شاید بے وقوف تھی وہ، جو کزان کے سامنے صحیح اور غلط بھول جاتی تھی۔ کزان کے وہ لفظ، کزان کا عہد، کزان کی وہ شدت کو جان کر وہ تو ہل نہ سکی، وہ تو خود کو اس کے قریب ہونے سے بھی روک نہ سکی۔ سامنے کھڑی ہارلی کے قریب آئی، اس پر ہاتھ پھیرنا تو دور، اس کو دیکھنا کزان کے رولز کے خلاف جاتا تھا، مگر وہ یہ گستاخی آج کرنا چاہتی تھی۔ کزان کے اتنے ایمان سے دیے گئے عہد جو پتہ نہیں کس جذبات کے تحت وہ کہہ اٹھا تھا، اسے روک نہ سکے۔ ہارلی کو ہاتھ لگانے سے، اس کی لیدر سیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک دم کانپے، ایک دم آنکھیں نم ہو گئی۔ ہارلی، وہ میرے خون میں بس چکا ہے ہارلی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ مجھے نہیں ملے گا، جیسے کہ تمہیں دور سے دیکھتی رہوں گی مگر تمہارے تک رسائی لا حاصل ہے، ویسے ہی کزان کا ساتھ لا حاصل ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، آنسو کی ایک بوند اس کی لیدر پر آ ٹھہری۔ زندگی میں پہلی بار خط میں کزان کے بجائے وہ ہارلی سے مخاطب تھی۔ دوسری طرف کزان اوپر کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے وہ سیدھا بستر پر دھڑم کر گرا اور چھت کو گھورنے لگا۔ میں ڈر گئی تھی کزان، میں آپ کی نفرت کو کیسے ختم کروں تاکہ کل کو آپ کی نفرت کا نشانہ میں بھی نہ بنوں۔ کزان نے اٹھ کر دراز کھول کر جوائنٹ بنانے کے لیے چرس اور پیپر نکالا، پھر خود سوچتے ہوئے اس پیکٹ اور پیپر کو دور پھینکا۔ منہ ہاتھ
मुंह पर हाथ रखकर उसे समझ में नहीं आई कि वो एकदम रॉकी के सामने बेइख्तियार कैसे हो गया। आखिर कैसे वो उसे छुए बगैर ना रह सका। कि आंखों में आंखें डाले उसके डर को हर हालत में दूर कर देना चाहता था। दूसरी तरफ वो सहद कर बैठा। आखिर क्यों, किस लिए? क्या लगती थी वो उसकी? नहीं, उसे सब कुछ नॉर्मल करना होगा। रॉकी और उसके दरमियान दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। डियर कि तो उस दौरान बात ही नहीं हुई। उठकर दरवाजा खोलकर सबीना के कमरे की तरफ जाने लगा जब ताई अम्मी को देखकर वो एकदम रुक गया और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उनके हाथों में ग्लास और कैप्सूल की बोतल थी। वो कजान को देखकर खुद भी रुक गई। तुम कब आए? कुछ देर पहले। वो आहिस्ते से बिना उल्टा जवाब दिए बोला। अभी उसका कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। खाना खाया? उससे पूछ रही थी। कजान एकदम हैरत से उन्हें देखा। कुछ भी हो, जितना भी, ताई उसे नापसंद करती हूँ, उससे खाने का हमेशा पूछती थी। उसको एकदम चुप आकर बोले, जाओ नीचे, तुम्हारी दोनों बहनों ने केक और फ्राइड चिकन बनाया है, खा लेना। वो कहकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कजान की जहां खाने का नाम सुनकर उसकी भूख चमक उठी थी, वहीं उसकी बहनों वाले लफ्ज पर एक अजीब सी कश्मकश में आया। मच्छरटाइन का समझ में आता है, ये सबीना कब से उसकी बहन? वो सीधा चलते हुए मुशम्मा के कमरे को खोलकर आया जो सैफ से बात कर रही थी। एकदम उसका तरा निकल गया। सीने पर हाथ रखते वो बोलने लगी कि कजान ने दरवाजा बंद किया और सामने मुशम्मा के वैनिटी के साथ मौजूद छोटे से सोफे पर बैठा। 1 मिनट सैफ। उसने फोन म्यूट किया और उसे घूरते हुए बोली, प्राइवेसी नाम से तो तारुफ होगा ना तुम्हारा? कजान टांग पर टांग रखे बोला, कभी नहीं। और कब तक बात करती रहोगी इससे? जब देखो फोन पर उसके साथ लगी रहती हो। हम भी कुछ लगते हैं भाई। एक तो कल ही सैफ से बात करता हूँ, बल्कि ठहरो, कल क्या, अभी। वो उठकर सीधा मच्छरों के पीछे होने से पहले फोन खींच चुका था और अनम्यूट करके बोला, हाँ सैफी, एक काम करो, अभी अपनी बीवी को ले जाओ। खामखा इतना खर्चा, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? इस चुड़ैल के फजूल से लहंगे के लाखों का खर्चा होगा। मुशम्मा उसे फोन खींचकर दबी आवाज में चीख रही थी, मगर कजान लंबा था और उसका सर पकड़े नीचे करते बात जारी रखी। लगाकर वो तुम तक आएगी। 1 मिनट। ऐसा कौन सा नशा करवाया कि जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर हमला करने लगी हो? अब तो मुशम्मा पीछे हुई। झूठ बोल रहा है सैफ। वो इतना ऊंचा बोल पाई कि कमरे तक उसकी आवाज ना जाए। सैफ आगे से कुछ न कह सका, जिस पर कजान हंस पड़ा। तुम शादी के बाद बिल्कुल ही रन-मुरीद बन गए हो, पर पुराने यार को भूल गए हो। चलो अच्छा, खैर, कल जब जेब खाली हुई है, जरा पेट पूजा करो। यहाँ तो इस गरीब मिस्किन को पूछता ही कोई नहीं। मुशम्मा उसके बाजू पर हाथ मारते उसे फोन लेना चाह रही थी, फिर कजान ने उसका सर पकड़कर उसे बच्चे की तरह रोक दिया। हाँ, कल तो उससे बिल्कुल बात नहीं करने दूंगा। फिर देखना इसका रूप किसी चुड़ैल की तरह बाहर बैक यार्ड में मोंजुलिका की तरह नाच कर गा रही होगी। वो मजीद बोलता मुशम्मा फोन ले चुकी थी। हाँ सैफ, इसकी फजूल बातों को इग्नोर कीजिएगा, मजाक करता है। मैं इसको निकालकर आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद किया और उसे देखा। क्या बदतमीजी है, हर वक्त तो सैफ के सामने तमीजदार बनते हो, आज क्या हो गया? क्या हो गया? मोहतरमा, मैं तुम्हारे सारे पोल कट्टे छट्टे खोल भी चुका हूँ। ये इतनी सी बात पर तुम तब गई? इस बात पर क्या रद्द अमल दिखाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जंगली बिल्लियों की तरह कीशा के... चुप, मुझे पता है तुमने उन्हें नहीं बताया। नहीं बताया ना कजान? कजान मैं अब उनकी फैन नहीं रही। अगर तुमने मेरी फैन ग्रिलिंग का फजूल किस्सों का जिक्र सैफ से किया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसे थके हुए बैंड की तुम दीवानी हुई। बनती तो अपने लोगों की बनती यार। बीटीएस क्या गाते हैं, क्या नाचते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, अजीब वन डायरेक्शन। अब ना इधर के ना उधर के, इन चक्रों में तुमने बेचारी के बाल पीट दिए। बस अपने जैसे लोग तुम्हें अच्छे लगे होंगे, और मैंने बाल उनकी वजह से नहीं पीटे थे। वो बदतमीज लड़की थी, बड़ी डैश। मोहतरमा, मैं जापानीज हूँ, कोरियन नहीं। बहुत फर्क होता है, मतलब बहुत गहरा फर्क है। तुम तो हम जैसों को एक कटोरे में लाकर खड़ा कर देती हो। चाइनीज, थाई, कोरियन, जापानी, हम एक जैसे हरगिज नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। होता होगा, लेकिन खाना एक जैसे खाते हो।
कच्चा गंदा, ऊपर से हराम जानवरों का भी गोश्त खूब मंडते हो। और तुम आधे पाकिस्तानी भी हो, ये मत भूलो। सारी जिंदगी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, ऐਵੇਂ ही बन गया। वैसे पाकिस्तान चलने का प्लान बना है, मैं, तुम, सब्बो और सैफ। कितना मजा आएगा। मैं अभी नॉर्दर्न एरिया की तस्वीरें देख रही थी। उफ यार हाफो, क्या जबरदस्त नजारे थे। ऊपर से कपड़े और जूते यहाँ नहीं मिलते। वैसे मुझे अपनी शादी की शॉपिंग वहीं से करनी है। सॉरी, तुम लोग अपने हनीमून में चले जाना, मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ खुद को घसीटूं। सबो भी है साथ, हम चारों कितना फन करेंगे। सबो को ऐसे जाने नहीं देंगी मम्मी। उसे क्या, मुझे भी जाने नहीं देंगी। तुम साथ होगे तो सीन बन सकता है। मैं क्या बॉडीगार्ड लगाऊं जो मेरे बगैर वो जाने नहीं देंगी। ग्रोन अप हो तुम दोनों। सुरीली, किस जमाने में रहते हो? अभी भी हमारा सहारा चाहिए। उफ कजान, बदतमीज जितना हो उसकी बातें दिल ही जीत लिया करती थी। कहीं और की बात होती तो शायद मम्मी भेज देती। जैसे कि मम्मी कह रही थी कि सबों की सालगिरह पर मैं उसे फ्रांस ले जाऊं 3 दिन के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक तो दूर बहुत है, ऊपर से सेफ्टी इशू। तुम बॉडीगार्ड थोड़ी हो, तुम तो हम दोनों के भाई हो। अब तो कजान पे तक उठा। तुम चुड़ैलों का भाई बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, और रॉकी मेरी बहन नहीं है, मगर वो तो भाई मानती है तुम्हें। अब तो कजान को लगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई? किस एंगल से मुझे भाई मानती है रॉकी? छोटी बहनों की तरह तुम्हारे लिए हसास रहती है। जैसे उसे सबकी फिक्र होती है, ऐसे तुम्हारे भी होती है। जैसे मेरा ना खाना खाने पर वो परेशान हो जाती है, ऐसे तुम नहीं खाते तो भी फिक्रमंद हो जाती है। जैसे मेरे बारे में बुरा भला बोले कोई, तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो उससे अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे डिफेंड करती है, ऐसे तुम्हें भी उसने किया। कल तो तौबा बहुत डर गई थी, बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। मुझे लगा वाकई उसका कोई बहन भाई नहीं है, तो उसकी जगह वो मुझे और तुम्हें देखती है। कैफ? खजान का सर चकरा गया। ये क्या बात कर रही है? वो वाकई उससे भाई मानती है? वो तो धड़म करके सोफे पर बैठ गया, एकदम मुट्ठी मुंह पर रखे वो सामने वैनिटी के सामने बैग को घूरने लगा। एकदम चौंका। स्नैक लेदर बैग? मुझमा कब से ऐसे बैग इस्तेमाल करने लगी? उसे तो जहर लगते थे। क्या सैफ ने लेकर दिया? स्नैक लेदर से एकदम स्नैक का ख्याल आ रहा था। वो भी तो बैग लाया था रॉकी के लिए। एक अजीब जला देने वाली बेचैनी ने उसे महसूस किया। वो इस बैग को इतना घूर रहा था। मुझमा ने महसूस किया तो गहरा सांस लिया। डैनियल लारा, स्ट्राइक अगेन। एकदम कजान साकित हो गया। स्नैक ने बिल आखिर दे दिया सबीना को बैग। मगर ये मुझमा के कमरे में क्या कर रहा है? थोड़ी देर पहले उसके कमरे से लाई। मैं हैरान, सबों पर ये ले क्यों लिया? उसने कहा जान छुड़ाने के लिए ले लिया, मगर जान छुड़ाने के 100 तरीके हैं। मेरी झल्ली सबो मासूम है, उसे स्नैक के करतूत नहीं पता। अब कल वापस करूंगी। मम्मी को तो पता चलता तो नई मुसीबत आती। 300 पाउंड का बैग ले आया। ऐसे बहुत ही शाह खर्च है। इम्प्रेस करने के लिए एक दिन में उड़ा देता है पैसे। और दूसरी तरफ तुम हो, 1 रुपया भी खर्च ना करो। तुम बेबी गैंग इंतहा पसंद हो बड़े। फजान तो नहीं सुन रहा था, वो बैग को घूर रहा था। फिर बिना कुछ कहे उठ गया। चॉकलेट केक बनाया है मैंने, और सबों ने फ्राइड चिकन, बहुत मजे के हैं, खासकर वो बारबेक्यू सॉस वाले, खा लेना। फजान सीधा नीचे गैरेज में हार्ली के पास आया। वो सीधा उसकी तरफ देखने लगा। उसे अजीब महसूस हुआ, जैसे हार्ली को किसी ने हाथ लगाया था। बड़ी अजीब बात थी, मगर ये चीज उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसके लेदर को छूते हुए बोला, कोई तुमसे मुखातब हुआ था हार्ली? खामोशी, जिससे हार्ली सबीना का राज रख रहा था। कजान मुस्कुराकर सीने पर बाजू लपेटे उस तरफ देखने लगा जहां वो दोनों कुछ देर पहले करीब थे। फिर एकदम मुस्कुराहट धीमी हुई। उसका अंदाज, उसका अहद कभी भाइयों वाला नहीं था। उफ, उधर से स्नैक सबीना के पीछे पड़ गया था। एक दिन में ही इम्प्रेस करने के लिए पैसा उड़ा लेता है। दूसरी तरफ तुम 1 रुपया भी खर्च ना करो। हार्ली, क्या मैं वाकई उसे मच्छर की तरह ट्रीट करता हूँ? मैं तो उसे दोस्त मानता हूँ, तो वो मुझे भाई कैसे मान सकती है? मुझे यकीन नहीं आता। उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखें तो, मुझे ये फर्क खत्म करना होगा। वो बहुत भोली है। वो तो किसी की बातों में आ जाएगी। डियर दिए बगैर उसे मेरी बातें माननी होगी। अब हर वक्त उसके डियर का इंतजार नहीं कर सकता। भाई का फर्क हटाने के लिए मुझे
ہارلی نے جیسے اپنے خاموش انداز میں اسے کہا، جیسے سبینہ کے آنسو اور آز اس سے برداشت نہ ہوئے۔ عجیب تھا، مگر جیسے سبینہ ایک کاغذ کے ٹکڑے، قلم اور پھولوں سے دوستی کیے ہوئے تھی، ویسے ہی کزان نے اپنی بائک سے کی تھی۔ بے جان بے زبان شے کی بھی اپنی زبانیں تھیں، بس جن کو ان سے دل لگا ہو وہی سمجھ سکتے ہیں۔